کہ اس پینل کے جو ہمارے اسکالرز ہیں ان کی طرف بڑھتے ہوئے پہلا سوال پروفیسر عاطف فضل صاحب ان سے کرنا چاہوں گا کہ جناب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ نوجوانان امت جو ہے یہ دین سے دور ہوتی ہوئی ہمیں دکھائی دے رہی ہے، جبکہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری یہ ہم نے سن رکھا ہے کہ جوانی کے اندر جو بندہ توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا ہے تو وہ پیغمبروں کا شیوا ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ یہ جو نوجوانان امت ہیں یہ دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں؟ آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ کون سے ایسے اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارا نوجوان طبقہ جو ہے وہ چاہیے تو یہ تھا کہ دین کے قریب ہوتا لیکن یہ دین سے دور ہوتا جا رہا ہے؟ جی بہت شکریہ حسن رضوی صاحب کہ آپ نے ہمیں یہ موقع مرحمت فرمایا۔ میری نظر میں اگر اس کے اسباب دیکھے جائیں تو وہ اسباب ہمارے گھر سے ہی اس کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ سر پہلے ایک وقت ایسا تھا کہ ہم اپنے بچوں کو گھر کے اندر اس لیے رکھتے تھے کہ ہمارے بچے کسی گناہ کے کام میں ملوث نہ ہوں، اور ہم اپنے بچوں کو گھر کے اندر محفوظ رکھتے تھے کہ وہ باہر جا کے بچوں کے ساتھ کھیلیں گے تو باہر کے عناصر ان کی طبیعت کے اوپر اثر انداز ہوں گے۔ لیکن اب چونکہ دنیا ایک گلوبل ویلیج بن چکی ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ ہمارے جو بچے ایک بند کمرے کے اندر بھی ہیں لیکن وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے اور دیگر کئی عناصر کی بنا پر وہ محفوظ نہیں ہے۔ پہلے تو یہ تھا کہ ہمارا بچہ باہر جاتا تھا تو اس کے اوپر منفی اثرات مرتب ہوتے تھے معاشرے کے، لیکن جب ایک بچہ اپنے والدین کی عدم توجہی کے باعث اور سوشل میڈیا کی تیزی سے پھیلتے ہوئے برے اثرات کے باعث وہ ایک بند کمرے میں بھی جب بیٹھا ہے تو گناہ ایک جو سکرین کے فاصلے پہ، ایک ٹچ کے فاصلے پہ آ چکا ہے، یعنی وہ والدین کی نظروں میں تو وہ ایک بند کمرے میں محفوظ ہے کہ باہر بچوں کے ساتھ نہیں کھیل رہا اور اس کے اوپر کوئی اثرات مرتب نہیں ہو رہے، لیکن در حقیقت وہ ایک خلوت کے اندر بھی ایک جلوت میں ہے۔ یعنی والدین کے نزدیک ان کا جو بچہ ہے وہ گھر کے اندر محفوظ ہے اور وہ اس بات پہ مطمئن ہے کہ ہمارا بچہ باہر کی جو لغویات ہیں ان کا حصہ نہیں ہے، لیکن آپ کے کہنے کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ والدین کو چاہیے کہ اس کی جہاں پہ جلوت کو محفوظ بنا رہے ہیں وہیں اس کی جو خلوت ہے اس کے اوپر بھی کڑی نظر رکھیں۔ جی وہ یہ کہ یعنی یہ والدین کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی گو مصروفیات میں سے وقت نکالے اور اپنے بچوں کی مصروفیات کے اوپر نظر رکھیں کہ آیا وہ اپنے بچوں کو جو سوشل انسٹرومنٹ انہوں نے لے کے دیے ہیں کیا بچے ان کا پازیٹیو یوز کر رہے ہیں یا ان کو نیگیٹو طریقے سے یوز کر رہے ہیں۔ ایسا ہو رہا ہے کہ چونکہ والدین کے پاس اپنی مصروفیات کے باعث، اپنے کاروبار اور بزنس کے باعث ان کے پاس بچوں کے لیے وقت ہی دستیاب نہیں، تو اس کی وجہ سے بچوں کو بھی آزادی مل چکی ہے کہ وہ سمجھتے کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، تو وہ اپنے اس خلوت کو بری جلوت میں تبدیل کرتے جا رہے ہیں کہ یعنی ان کو یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ ہمیں ہر چیز جو ہے وہ بآسانی چونکہ دستیاب ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ایک نیکی کی کام کی نسبت جو برائی کے کام ہیں وہ زیادہ تیزی سے پھیل رہے ہیں، اور جیسے جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت دور ہوتا چلا جا رہا ہے قرب قیامت کے نزدیک تو فتنے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو اس کا یہی حل ہے کہ جتنے برائی تیزی سے پھیلتی چلی جا رہی ہے تو اگر آپ اس کو اتنا مضبوط بند باندھ کے نہیں روکیں گے تو یہ برائی کبھی بھی نہیں رک سکے گی، اور اس کا یہی حل ہے کہ والدین اپنے بچوں کو مصروفیات میں سے وقت نکال کر